آسیہ امرأۃ فرعون، اس کا پتہ ہے کیا عالم تھا کہ فرعون نے ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں بڑے بڑے لوہے کے میخیں ٹھوکی ہوئی اور بیوی لیٹی اور اوپر منجنیق میں ایک بہت بڑا پتھر کھڑا کیا ہوا تھا اور سر پہ کھڑا تھا. کہتا آسیہ تم موسیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ پتھر ڈال کے تمہیں کچل دوں گا. اس وقت بی بی دعا مانگ رہی. اس طرح دعا مانگو، دیکھو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تم تو سگریٹ کی ڈبیاں بھی جیب میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہو. اس عالم میں بی بی نے دعا میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ، بی بی نے کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ قیامت میں میرا گھر اپنے سب سے زیادہ قریب بنانا، اور مجھے فرعون سے اس کے عمل سے، یا تو عمل بمانا عقیدہ ہے یعنی فرعون اور اس کے عقیدے سے، یا فرعون اور اس کے عمل چونکہ شوہر تھا نا، اور یہ نہ ہو کہ فرعون کے ہاتھوں سے نکل کے میں کسی اور قوم ظالمین کے ہاتھ میں آ جاؤں. ان سے بھی مجھے نجات عطا فرما. نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ نے فرمایا جبریل، عرش کے نیچے جو محل ہے محمد مصطفیٰ کا، مقام محمود دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب. دل سے دعا کر لو. کعبے میں بیٹھے ہو، موت ایمان پہ آئے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اور حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں سے پانی. یا اللہ اگر آپ ہمیں زمزم پلا سکتے ہیں تو حوض کوثر کا پانی بھی تو پلا سکتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضور کا دل دھونے کے لیے جبریل آئے تھے نا، ہر چیز جنت سے لائے تھے لیکن پانی زمزم سے لیا تھا. تو جبریل اگر حوض کوثر سے پانی لے آتے کو تھک تو نہ جاتے نا. معلوم ہوا کہ افضل نبی کا دل جو ہے وہ افضل پانی سے دھویا جائے. اور سب سے اعلیٰ مقام جنت میں کس کا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ پڑھنا، درود شریف نہ پڑھنا. تم نے میلاد منانا ہے، درود پڑھ کے کیا کرو؟ بس جھنڈیاں لگا دو گے، پتیاں جلا دو گے، بس کافی ہے. وہی اس کا پتہ نہیں ثواب تمہیں حضور دیں گے یا خدا دیں گے. سب سے اعلیٰ مقام جو جنت میں ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے. اور بی بی آسیہ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ وہ قیامت میں بیوی بنے گی محمد مصطفیٰ کی، وہ حضور کے گھر میں آئے گی نا.